الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لو كان في الدنيا خلود لساكنه لكان رسول الله فيها مخلدا. فما أحد ينجو من الموت سالما. سهم المنايا قد أصاب محمدا. محبت نہیں مصطفیٰ کی جسے، نہ رحمت نہ بخشش اللہ کی اسے. بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، قسمت میں جہنم ہے اس کے. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر. حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ربیع الاول ہے اور ربیع الاول کی مناسبت سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس ماہ میں، اس مہینے میں، اس شہر میں کیسے شب و روز بنائے. اس مہینے میں کچھ دن ایسے بھی آئے کہ امی جان کہتی ہے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سخت بخار ہو گیا،
اور اس بخار کے عالم میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ برتن، پانی والے برتن میں داخل کرتے ہیں، پھر وہی ہاتھ پانی سے نکال کر اپنے چہرے پہ پھیرتے ہیں۔ جب چہرے پہ لگاتے ہیں تو دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ بخار کی شدت کو پانی کم کر سکتا ہے۔ یہ حکیم الامت ہے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امی فرماتی ہے بخار کی شدت جوں جوں بڑھتی گئی، ایک دن محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی۔ اللہ اب اعلیٰ کی دوستی مجھے چاہیے۔ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اللہ اگر زندگی تو نے دی ہے تو خیر والی زندگی دے، بے قراری بے چینی سے اللہ نجات عطا فرما۔ محبوب بہت بے چین ہیں، بہت بے قرار ہیں، پھر فرماتے ہیں اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی اللہ وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، اللہ اگر تو نے میری وفات کا دن مقررہ کر لیا ہے تو وفات بھی خیر والی دے دے۔ یہ ہے حقیقت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت پاک کے وہ اس آخری گوشے کی جو ربیع الاول میں رونما ہوا، اور حالات یہ ہیں وہ لوگوں کو سنایا نہیں جا رہا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی سیدہ امی عائشہ صدیقہ لئیقہ عتیقہ رفیقہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخار کے دوران دیکھ رہے تھے میرا بھائی عبد الرحمن آ رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں مسواک تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کو پسند کرتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے میں نے اپنے بھائی سے مسواک لیا اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسواک دے دیا۔ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں لیکن بخار کی شدت کی وجہ سے مسواک نرم نہیں کر سکتے۔ میں نے دیکھا کہ محبوب سے مسواک نرم نہیں ہو رہا۔ امی فرماتی ہے میں نے کہا اللہ کے پیارے حبیب یہ مسواک مجھے دے دے۔ ماں کہتی ہے کہ میں نے محبوب سے مسواک لیا، پھر اللہ پر اس کو نرم کرنے کی کوشش کی، ایسے نرم کیا کہ محبوب فرماتی ہے پیاری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ محبوب کو مسواک نرم کر کے جب میں نے دیا اب دنیا والوں کو یہ سبق مل رہا ہے۔ آخری لمحات ہیں زندگی کے، سیرت پاک یہ بتا رہی ہے محبوب مسواک کو پسند کرتے ہیں۔ کس چیز کو؟ نسوار کو نہیں، کس کو؟ ہمارے ہاں تو بے شمار لوگ نسوار کو پسند کرتے ہیں، مرتے وقت بھی نسوار کریں گے، حکا کریں گے۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آخری لمحات سننے والوں محبوب مسواک کو پسند کرتے ہیں، اسی کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ دنیا والوں کو سمجھایا کہ یہ مسواک وہ ہے کہ انوکھا ایک منظر ہے کہ وہ مسواک پہلے محبوب نے اپنی لعاب سے لگایا، نرم کرنے کی کوشش کی، پھر آپ کی لعاب والا مسواک امی نے اس کو اپنے دانتوں میں اپنے لعاب سے نرم کیا، پھر محبوب کریم نے امی کی لعاب والا مسواک اپنے منہ میں ڈالا۔ اب دنیا والوں کو یہ پیغام سنا دو کہ عائشہ صدیقہ لئیقہ عتیقہ رفیقہ وہ عظمت والی مومنوں کی ماں ہے، ازواجہ امہاتہم والی عظمت والی فضیلت والی شان والی عورت ہے کہ جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کسی نبی کی لعاب اگر کسی کے منہ میں ہے یا نبی کی لعاب اللہ پر پہلے تو مائی کے منہ میں چلی گئی، پھر مائی کی لعاب محبوب کے منہ میں چلی گئی مسواک کے ذریعے، یہ سعادت حاصل ہے تو میری امی عائشہ صدیقہ کو حاصل ہے۔ یہ کون ہے؟ قرآن صدیق دی بیٹی بیٹی دا
شاہد ہے سبحان اللہ۔ دیکھو یہ ایسی ماں ہے جس کی تطہیر میں اللہ نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات، یہ تو ایسی ہے جو گناہوں سے ناواقف، اللہ تعالیٰ نے ایسی عظمت والی ماں بنائی ہے۔ اس ماں نے سارا نقشہ بیان فرمایا، اور صحیح بخاری شریف میں وفات النبی کا پورا باب موجود ہے۔ ماں کہتی ہے ابھی یہ لمحات گزر رہے ہیں، اتنی میں اللہ اکبر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی تشریف لائی۔ بیٹی کا نام کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا حسنین کریمین کی امی جب آئی تو دیکھنے لگی تو فرماتی ہے میرے بابا کو کیا ہو گیا، اللہ میرے بابا کو کیا ہو گیا۔ بیقراری دیکھی اپنے باپ کی، اور کبھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کبھی چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں، کبھی کپڑا اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ کا وہ وعدہ سچا ہو رہا ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، قرآن وعدہ یاد دلا رہا ہے، انکا میتون و انہم میتون، میرے محبوب ایک دن آئے گا آپ بھی میت ہو جائیں گے، آپ کے دشمن بھی چلے جائیں گے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، ہمارے سامنے سب نے حاضری دینی ہے۔ اب دنیا میں دیکھنے والے دیکھو تو صحیح، وہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، پیدائش کی جتنی خوشی ہو وفات کا غم اس پہ غالب رہتا ہے۔ کسی گھر میں فنکشن خوشی کا ہو رہا ہو، صدمہ ہو جائے، وفات ہو جائے، ڈیتھ ہو جائے، تو وہ سارے خوشی کے اللہ پر فنکشن بھول جاتے ہیں۔ اب دیکھنا میرے محبوب کریم کی وفات بھی تو ربیع الاول میں ہے، محبوب دنیا سے جا رہے ہیں اور ابلیس خوش ہو رہا ہے۔ دنیا والوں کو یہ پیغام دینے والوں کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے تو اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کبھی تم عید مناتے ہو، کبھی جشن مناتے ہو، کبھی اللہ پر مرحبا مرحبا کہہ کر کہتے ہو سرکار کی آمد مرحبا، لیکن دیکھو تو صحیح کبھی منظر حقیقت کے تو دیکھو کہ ان کے گھر میں ربیع الاول میں کیا ہو رہا ہے کہ محبوب دنیا سے جا رہے ہیں۔ محبوب کی بیٹی دیکھتے کہتی ہے میرے بابا کو کیا ہو گیا، اللہ میرے بابا کو کیا ہو گیا۔ مائی فاطمہ رونا شروع کرتی ہے، محبوب کریم فرماتے ہیں بیٹی صبر کرو، آج کے بعد تیرے بابا کے سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ قرآن گواہی دے رہا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ وتوفنا کا معنی اس سے پوچھو جو کہتا ہے کہ سب اللہ پر خوشیاں منا رہے تھے، اب یہ تو دنیا والوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ محبوب کا یقین یہ تھا اللہ جب دنیا میں رکھنا ہے تو صبر سے زندہ رکھ، اللہ وتوفنا مسلمین، جب دنیا سے میں چلا جاؤں تو میری فوت، میری موت، میری وفات تیری فرما برداری والی بن جائے۔ اب محبوب دنیا سے چلے گئے، دنیا والوں نے دیکھا کہ منظر کیسا ہے، قرآن خود بیان کر رہا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کوئی ابن آدم میں سے اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا۔ قرآن کا قانون یہ ہے کہ ہمیشہ رہنے والی ایک ذات ہے، وہ ذات کون ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اللہ پہ بھروسہ، سہارا، امید، توکل کرو جو اللہ لا یموت ہے۔ ماں پہ توکل کرو گے وہ بھی دنیا سے چلی جائے گی، باپ پہ بھروسہ کرو گے وہ بھی چلا جائے گا، بھائیوں کو دیکھو گے تو وہ بھی چلے جائیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا رفیقان سفر جا پہنچے اپنے ٹھکانوں کو، ہماری کوچ کی اب دیکھیے آتی ہے باری کب، بچپن کھیل میں گزرا، جوانی خواب میں گزری، بڑھاپا گھر میں آ پہنچا، کلیم کرے گا تو تیاری کب، سفر در پیش ہے
لے ساتھ توشہ منزل، یہ ہے توشہ منزل، کیا خبر ہے کہ ملک الموت کی پہنچے سواری کب؟ جب ملک الموت کی سواری پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف سے وعدہ سچا ہوتا ہے، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، اجل آیا تو ایک سیکنڈ نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ دنیا والوں کو سمجھایا محبوب کریم کی سیرت کو پڑھنا ہے تو قرآن سے پڑھو، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، میرے محبوب فرما رہے ہیں میرے اللہ، قل ان صلاتی، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی، نماز میں قیام ہے تو اللہ کے لیے، رکوع ہے تو اللہ کے لیے، جبین نیاز کا جھکانا سجدہ ہے تو اللہ کے لیے۔ اب دیکھنا قربانی میں جانور ذبح کرنا ہے تو ذبح اللہ کے لیے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، وہ آدمی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے جو غیر اللہ کے نام پہ نذرانے دیتا ہے۔ اللہ تعالی نے بتایا کیا کرنا ہے، وَمَحْيَايَ، حیات بسر کرنی ہے، زندگی 63 سال کی ہے، کتنی ہے محبوب کی عمر؟ 63 سال کی عمر ہے، پر دیکھنا حیات بسر کرنی ہے تو حیات بھی اللہ کے لیے کیسے بسر کرنی ہے، وَمَحْيَايَ، ہر حال میں، معیار میں، گفتار میں، اقوال میں، کردار میں، لیل و نہار میں، ہر معاملات میں بندہ اللہ کے لیے زندگی بسر کرے۔ کیوں؟ اللہ تعالی نے ایک اور اللہ پر چوتھی بات بھی بیان فرمائی، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین، 4 باتیں ایک ساتھ بیان کی، آخر میں للہ رب العالمین سمجھا دیا۔ کیسے 4 باتیں ہیں؟ فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای، آگے کیا فرمایا؟ ومماتی، انسان کی وفات بھی حق ہے، وہاں نبی ہے، ولی ہے، پیر ہے، امام ہے، دنیا میں جو بھی ابن آدم میں سے آیا ہے اس کی وفات اللہ نے مقررہ کر دی ہے۔ دنیا والوں کو سمجھایا للہ رب العالمین، جان دے دی ہوئی اللہ کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کیسے عقیدہ سمجھایا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، لوگوں اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے قیامت کب آئے گی، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش نے کب آنا ہے، ساری حقیقت اللہ جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، بطن مادر میں جو اللہ پر بچہ ہے اس کی کیفیت اور رنگت و حیثیت کو اللہ جانتا ہے، صحت مند ہے، بیمار ہے، تندرست ہے، معذور ہے، زندہ آئے گا یا راستے میں اللہ کو پیارا ہو جائے گا، سارے معاملات کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آگے فرمایا دنیا والوں کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سمجھا دیا ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، آگے سمجھایا عقیدہ، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، انسان کو پتہ نہیں ہے کل کیا کام کرے گا، کیا ہوگا، کسی کو ہے علم؟ اور جب یہ باتیں دیکھیں، ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں تو 5 مسئلے تو یاد کر کے جائیں۔ سورہ لقمان ہے، 21واں پارہ ہے، آخری آیت ہے سورہ مبارکہ کی، دیکھ لینا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کو علم ہے قیامت کا، دوسرا بارش کی ساری حیثیت اللہ جانتا ہے، بچے کی ساری کیفیت اللہ جانتا ہے، پھر اللہ نے فرمایا کہ لوگوں وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہونے والا ہے، کیا کام کریں گے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ آگے 5ویں بات سمجھا دی، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ لوگوں کسی کو پتہ نہیں کون کس جگہ پہ فوت ہونے والا ہے۔ دیکھتے نہیں بڑے اللہ اکبر، روزگار کے سلسلے میں خوش ہو کر آتے، ادھر سے ہار پہناتے ہیں اور لوگ خوش ہو کر آئے، استقبال ہونے لگے، ادھر اللہ اکبر حج بھی پورا کر لیا، جمرات میں 1100 اللہ کو پیارا ہو گیا۔ کسی کو کیا معلوم کس کی کہاں موت ہے؟ 1100 حاجی کو سعادت نصیب ہوئی جو جس عبادت کے دوران اللہ کو پیارے ہوئے، قیامت تک ان کو حاجی کی
سوا حج کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. یہ کسی کو کیا معلوم ہے، لیکن نظام قدرت یہ ہے، ایک ہستی ہے جس کو موت نہیں ہے، باقی ہر ایک کو موت ہے. یہ عقیدہ بنا لو. وہ کیسے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. قرآن کریم میں سب سے بزرگی اور عظمت و فضیلت والی آیت یہی ہے. اور یاد کر لیں اس آیت میں کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. لوگوں، ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کی صفت کیا ہے؟ الحی. کیا ہے؟ پہلی خوبی یہ ہے وہ اس کو دوام ہے، اس کو ہمیشگی ہے، وہ ہمیشہ ہے اور کوئی ہمیشہ نہیں. اللہ پر هو الحی لا الہ. وہ جو اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہمیشہ ہے. پھر کون ہے اللہ؟ الحی القیوم. وہ ہمیشہ اللہ پر ایک ایک کو سنبھالنے والا ہے. اسی لیے تو اللہ کے بندے لکھتے ہیں الحی القیوم برحمتک استغیث. چار کونے ہیں دنیا کے، چاروں کونوں پہ لکھ دیتے ہیں. اسی کے حوالے سب کچھ ہے، وہی ہے اور کوئی نہیں. اگر کسی کا باپ زندہ رہتا ہوتا تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی اللہ پر دنیا سے 25 سال کی شباب عالم میں نہ چلے جاتے. محبوب اپنی بطن مادر میں ہے، ابھی امی کے پیٹ میں ہے، دنیا میں تشریف نہیں لائے. والد گرامی جناب عبداللہ اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ دنیا میں آئے، 6 سال کی عمر کو پہنچتے گئے تو والدہ محترمہ رخصت ہو جاتی ہے. 8 سال کے قریب عمر ہے تو دادا چلے گئے ہیں. اب حقیقت کیا سامنے آ رہی ہے کہ موت کو کوئی روکتا تو محبوب کے والد کی موت کو روک لیا جاتا، امی کی موت کو روک لیا جاتا، دادا کی وفات کو روک لیا جاتا. نہیں، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھ گیا، گھٹنے چلے تو کون؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. گھٹنے چلے تو مادرم ہوئے جدا، چلنے لگے تو دادا آدم کو روانہ ہوا. ہر ایک کا سایہ یوں اٹھتا چلا گیا. سایہ پسند نہ آیا پروردگار کو. اللہ تو نے محبوب کو یتیم کیوں بنایا؟ اعلان فرما دیا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. جس کو لوگ مشکل کشا سمجھتے ہیں فرمایا وہ تو یتیم آیا ہے. لوگوں جو یتیم ہوتا ہے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا. جس کی اختیار چلتے ہیں وہ یہ نہیں چاہتا کہ اختیار بھی میرے چلے، ماں بھی میری دنیا سے چلی جائے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہو بھی پردیس میں اللہ پر امی کو میں دیکھتا رہوں روتا رہوں. نہیں، وہ یہ نہیں چاہتا کہ اختیار بھی میرے چلتے ہوں، دادا بھی میرا چلا جائے. بیٹھے بھائی، اختیار بھی میرے چلتے ہوں، دادا بھی میرا چلا جائے. دنیا والوں کو سکھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. اگر کوئی موت کو روکتا تو محمد کریم اپنے اللہ پر بیٹوں کی موت کو روک لیتے. آپ کے 3 بیٹے دنیا میں آئے. ایک کا نام سیدنا قاسم ہے، دوسرے کا نام عبداللہ ہے جس کے لقب طاہر طیب ہے، تیسرے کا نام اللہ پر ابراہیم ہے. اب جب اللہ پر پہلا بیٹا بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، دوسرا بیٹا بھی چلا گیا، تیسرے بیٹے کی باری آئی تو محبوب نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے. آپ اللہ پر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، پر جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب ہوتی ہے تدبیریں رہ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے وقت مقررہ فرما دیا. اللہ کے محبوب کریم کا حال دیکھو، ان العین تدمع. اللہ کے محبوب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. والقلب، محبوب کا دل اداس ہو گیا اور فرمانے لگے وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَىٰ رَبُّنَا. کہتے ہیں فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب میں اپنے اللہ کی رضا پہ راضی ہوں.
وفات پہ محبوب خوشی نہیں منا رہے، محبوب کے آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، آنسو بہانا فطرت کی بات ہے۔ ہاں لانا اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا صوتان ملعونان، دو آوازیں ملعون ہیں، ایک خوشی میں کہہ کے لگانا، دوسرا دکھ اور غمی میں اللہ اکبر آہو فغا دعا بدعو الجاہلیہ، جہالت والے آوازیں نکالنا، مرثیے خوانی کرنا۔ محبوب اللہ اکبر آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں آپ تو ہمیں صبر کا کہتے تھے، فرمایا آنکھوں کی آنسو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ جب دنیا والے دیکھ رہے ہیں محبوب رو رہے ہیں اور دنیا میں ابلیس اللہ پر مسکرا رہا ہے، دیکھنا سوائے ابلیس کے تو اس جہاں میں سبھی تو آنسو بہا رہے ہیں۔ جب محبوب دنیا سے جا رہے ہیں، محبوب دنیا سے چلے تو اللہ تعالیٰ کا قرآن گواہی دے رہا ہے وہ کیوں چلے گئے کہ دنیا میں اللہ نے ہر ایک کا وقت مقررہ فرما دیا ہے۔ کیسا وقت مقررہ فرمایا؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ پھر دوسری مرتبہ فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم۔ او لوگو موت سے جتنی دوڑنا چاہتے ہو دوڑ جاؤ، چھپنا چاہتے ہو چھپ جاؤ، جہاں بھی اللہ پر محفوظ قلعوں میں پہنچ جاؤ۔ موت ایسی چیز ہے تمہیں آ کر پہنچے گی۔ اللہ موت کی ایسی حقیقت ہے، الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها۔ موت ایسا پیالہ ہے جس نے جینا ہے اس نے پینا ہے، اور اللہ اکبر قبر ایسا دروازہ ہے ہر ایک نے ایک دن گزرنا ہے۔ دنیا والوں کو سمجھایا سکھایا پڑھایا جا رہا ہے کہ وہ دنیا میں جینے والوں اگر موت کی حقیقت کسی نے سیکھنی ہے تو قرآن کریم سے سیکھ لے، موت کی حقیقت کسی نے پڑھنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قانون قدرت بنایا ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ ایک دن ہر چیز ہلاک ہو جائے گی۔ دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاری اللہ پر حقیقت سمجھائی کہ دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں جینے والوں آؤ دیکھ لو موت ایسی حقیقت ہے، موت ایسی حقیقت ہے۔ موت اللہ نے فرض کی تھی بھاویں یار کچاری وچ دنیا دیاں یاریاں کوڑیاں ہن ہی فائدہ آج زاری وچ۔ ایک دیان پوچھی سی تے تو میں تو کیا کیتی عمرہ ساری وچ، کلیم پتاؤں لگ پوسی جدا جلسوں قبر اندھاری وچ۔ دنیا والوں کو سمجھایا جس کی قبر ہوتی ہے وہ اس کی زندگی نہیں ہوتی دنیا والی، جو دنیا میں زندہ ہوتا ہے اس کی قبر نہیں ہوتی۔ دیکھ رہے کیسے ہے؟ قبر بھی بن جائے اور آدمی کہے وہ زندہ ہے، وہ ادھر پھر رہا ہے، وہ اپنے کفیل کے کام کر رہا ہے۔ کوئی ایسا آدمی دیکھا آپ نے؟ عجیب بات ہے یار۔ تھوڑی دیر موبائل بند کریں تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے، میں شارٹ بات سنا رہا ہوں۔ آپ ڈیوٹی والے لوگ ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جس کی قبر ہوتی ہے وہ زندہ نہیں ہوتا، حیات نہیں ہوتا۔ جو دنیا میں حیات ہوتا ہے اس کی قبر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کہے کہ زندہ کو تدفین کر دیا تو یہ گستاخی کس کے نام آئے گی؟ جنہوں نے دفن کیا۔ ہم تو محب ہے، میرا ایمان ہے صحابہ اہل بیت کا گستاخ مسلمان نہیں ہے۔ وہ تو اتنی محبت کرنے والے تھے کہ محبوب کے لعاب کو زمین میں دفن نہیں کرتے، محبوب کے وضو کے پانی کو اللہ پر زمین پہ نہیں جانے دیتے،
محبوب کے پسینے کو جمع کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس کے اندر اتنی خوشبو ہے کہ کسی اللہ پر سینٹ میں، کستوری میں، عطر میں اتنی خوشبو نہیں۔ دنیا کے لوگوں جو محبوب کا پسینہ زمین پہ نہیں جانے دیتے، وہ محبوب کا جسد اطہر کس وقت زمین میں جانے دے رہے ہیں۔ اگر پاک پیغمبر باتیں بھی کر رہے تھے، زندہ بھی تھے، تو زندہ زمین کے اوپر ہوتا ہے یا نیچے؟ پوچھو خوشیاں منانے والوں سے، جشن منانے والوں، اپنی مرضی کے اللہ پر کھانے پینے کے نظام چلانے والوں، دیکھو تو صحیح، جو زندہ ہوتا ہے زمین کے اوپر ہوتا ہے یا نیچے؟ کیوں بھائی؟ سب بھائیوں کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلو انڈیا والے بھائی مجھے بتا دیں، بنگلے والے بتا دیں، زندہ آدمی زمین کے اوپر ہوتا ہے یا نیچے؟ یوں تو کہتے ہیں جب اوپر ہو تو کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، کیا کہتے ہیں؟ چار پائی پہ وہ سویا ہوا ہے اور یہ کہتے ہیں میتنا۔ جنازہ پڑھ کر زمین کے نیچے چلا گیا تو کہتے ہیں اب ساری مرادیں یہی پوری کرے گا۔ کتنی ضعیف عقیدہ ہے، کتنی غلط اور کمزور عقیدہ ہے۔ ہمیشہ زندہ کون ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ میرے محبوب اگر زندہ ہوتے، دیکھتے نہیں کسی کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یا تکلیف ہوتی ہے، سر پہ چوٹ لگتی ہے تو وہ بیچارہ بول نہیں سکتا، کئی سال ہاسپٹل میں جمع ہے، لیکن ناک کے ذریعے خوراک دی جا رہی ہے، بولتا نہیں، اس کو دفن تدفین لحد میں کوئی نہیں اتارتا۔ صحابہ محبوب زندہ ہوتے تو وہ سامنے ادھر بٹھاتے نہیں، محبوب زندہ ہوتے تو صدیق اکبر کو خلافت نہ ملتی۔ سمجھتے ہو؟ خلافت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ چلے گئے، آپ کی عمر مبارک 63 سال، کتنی ہے؟ 40 سال نبوت سے پہلے، 13 سال مکہ شریف میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں، کتنے بنتے ہیں سارے؟ 63 سال پاک پیغمبر کی سیرت پاک سننے والوں، پیغمبر کی سیرت کے یہ 63 سال پورے کر کے دکھاؤ۔ اس مولوی کو بولو جو کہتا ہے میں ربیع الاول میں محبوب کی سیرت بیان کرتا ہوں، تو اس کو بولو 63 سال پہلے پورے کرو۔ جس دن 63 سال پورے ہوئے تو اس دن حال یہ بنا، سوائے ابلیس کے تو اس جہاں میں سبھی تو آنسو بہا رہے ہیں، وہ تو دیکھنے والے سب رو رہے ہیں، صدیق اکبر رو رہے ہیں، اللہ پر آ کر پیشانی پہ بوسہ لیتے ہیں، پھر مسجد میں چلے جاتے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ لوگو اللہ تعالی حی لا یموت ہے، محمد کریم پہ وہ فیصلہ آیا ہے، کیسا آیا ہے؟ وما محمد، نام لیا، قرآن کریم ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات۔ جیسے 1,24,000 پیغمبروں پہ موت آئی، ایسے محبوب بھی افإن مات، میرے محبوب پہ بھی اسی طرح موت آئی ہے۔ جو اللہ کا قانون ہے وہ قانون کسی کے اوپر اللہ پر ٹل نہیں سکتا۔ قانون کیا ہے؟ کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، کل شیء ہالک۔ قانون تو یہی ہے کہ ہر چیز نے اللہ اکبر وإلیہ ترجعون، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ دنیا والوں کو سمجھایا کہ دنیا میں جینے والوں، زندگی بسر کرنے والوں، ذرا محبوب کی اس لمحات کو یاد کرو جس دن ازواج مطہرات بیوہ ہو گئیں، جس دن اللہ کے رسول کریم کے گھرانے والے بچے سارے یتیم ہو گئے، حسنین کریمین اور سیدہ فاطمہ یتیم ہوئی اور کہنے لگی صبت علیہ مصائب لونہا، میرے بابا کی وفات والے وقت میرے سر پہ غم کے اتنی پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر یہ تکلیفیں دن پہ آتی تو دن بھی رات میں تبدیل ہو جاتا۔ روایت کرنے والے روایت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ اس طرح ہے، کرن روایت، ترجمہ ہو رہا ہے، کرن روایت پاک نبی نو دفن کیتا گھر آئے،
فاطمہ بیٹی بیٹی پاک نبی دی اگے آنکھ سنائے او انس بلال نبی دے یارو تسا سونے نبی نو کت چھڑائے اے جے سونے سونے تمن موڑے مکڑے کیوں اندر خاک چھپائے تسا دہاوے حب نبی وچ محور دلوں بجانو کوڑ محبت ثابت ہوگی تو ساڑے اج جوانو چن بدر دا صد منا دی مٹی ہیٹ چھپایا میرے پیارے پیارے بابا لتے کسے نو ترس نہ آیا سن سن زاری جگر نبی تھی اکھی نیر وہاویں آخر ہولا چاروں سارے ایک جواب سناویں او بی بی مائی فاطمہ بات سن وسا ساڑے کچھ نریا تو بھول گیا تدبیراں ہوش حواس نہ قائم رہ گئے جدو آگیا تقدیراں وتوکل علی الحی الذی لا یموت اب کوئی کہے کہ رسول کی موت نہیں ہوتی تو اس سے پوچھو رسول کی اگر وفات نہیں ہے تو رسول کے مصلی پہ دوسرا آدمی کس وقت آیا وہ وقت یاد کر دو آپ کی شان تو یہ ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اب آخری باتیں سنے میں اجازت لینا چاہتا ہوں اتنی وقت ہی نہیں ہے قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی قرآن کا پہلا سپارہ آخری صفحہ کھول لے اللہ اکبر موت کو عربی میں بھی موت کہتے ہیں لوگوں دیکھو اذ حضر یعقوب آگے کیا ہے یہ گستاخی آپ کر رہے ہیں موت کیوں کہہ رہے ہیں رسول کے بارے میں پیغمبر کے بارے میں نہیں یہ حقیقت ہے یعقوب الموت کہتے نا ماما اللہ بابا فلا جدی موت جس کی وفات ہوتی ہے اس کے بارے میں موت ہی کہتے ہو نا عربی میں اردو میں سب تمام زبانوں میں تقریبا اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی جب یعقوب پہ حاضر ہوئی موت تو اللہ پر وہ فرمانے لگا یا اللہ ما تعبدون من بعدی او میرے بیٹے میرے بعد کیا کرو گے بعد کا لفظ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی نے کوچ کرنا ہو جب ادھر روم سے جاتا ہے گھر کی طرف کہتے ہیں یار میرے بعد میرے سامان کا شنطے کا ذرا خیال کرنا میرے ڈیوٹی کا میرے صاحب کا میرے کفیل کا بعد کا لفظ ادھر جب آتا ہے کہتے ہیں یار میری پیچھے بچوں کا خیال کرنا میرے بعد اب بعد کا لفظ بولا یہ بعد کیوں ہے کہ محبوب جا رہے ہیں یعقوب علیہ السلام ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن له مسلمون دنیا والوں کو سمجھایا کہ وہ کہنے لگے بابا ہم اپنے دادا ابراہیم اسماعیل اسحاق کے عقیدے پر ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں رہیں گے دنیا والوں کو سمجھایا لوگوں آپ بھی اپنی اولاد کا فکر کرو چلے جائیں گے آجی صاحب ہم بھی کتنی دوست ہمارے چلے گئے اللہ پر جب سفید بال آتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں تو یہ علامت ہے یہ چہرہ دیکھ کر آدمی آئینے میں چہرہ دیکھتا ہے نا تو کہتا ہے ابھی تو حاجی صاحب سفید چہرہ ہو گیا ابھی بچپنا چھوڑ دو ساری بچپن کی شرارتیں چھوڑو ابھی تو کوچ کرنے والے ہو یہ سفید چہرہ بتا رہا ہوتا ہے ابھی کوچ کے قریب دن آ گئے منظر قریب آ گیا ہے اب دیکھنا جب اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو سکھایا کہ
اللہ کے نبی بھی دنیا میں رسول بھی آئے تو کیسے آئے؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین۔ قرآن بتا رہا ہے، سورہ یوسف ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ دیکھنا کیا کلام ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ رسول کہتے ہیں اللہ تو نے ملک مصر کا مجھے سربراہ بنایا۔ کیا بنایا؟ پتہ چلتا ہے سربراہی بھی آدمی کو زندگی نہیں دے سکتی، نبوت بھی زندگی نہیں دے سکتی، دولت بھی زندگی۔ جتنی دولت کما لیے جاؤ پہلے بچوں کی کفالت کرو۔ بیٹی جوان ہے شادی نہیں کرتے ادھر مرے پڑے ہیں، بیٹا جوان ہے کوئی ان کو فکر دینے والا نہیں ہے، وہ جرم اور سیاکاری بدکاری کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، فرمایا ہے کہ بیٹا اور بیٹی جوان ہو تو اس کی شادی جلدی کرو۔ ہم نے ٹھیکہ اٹھایا ساری زندگی سعودی عرب رہنے کا، بیٹے کا، بیٹی کا، بہن کا، بھائی کا فکر کرو، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے، موت بھی بھولی ہوئی ہے۔ ادھر سے بھائی زندہ تو آدمی گھسیٹ کر چلا جاتا ہے نا، جیل شیل سے جیسے بھی، مردہ تو تلاجے میں رکھ دیتے ہیں۔ جلدی جاؤ، گھر کا بھی فکر کرو، جتنی دولت کما لی ہے اس کو تو پہلے سمیٹو جا کر۔ فکر ہے وانذر عشیرتک الاقربین کا؟ یہ تو رسول پہ آ گئی وفات، تو نبیوں پہ آئی، اس حکمران پہ آئی جو مصر کا سربراہ ہے، اللہ کا پیارا سبحان اللہ یوسف ہے۔ کون ہے؟ فاطر السماوات والارض، اور زمین و آسمان کے مالک، دنیا جہان کے مالک، انت ولی تو میرا کارساز ہے، فی الدنیا دنیا میں بھی میرا تو ہے، والآخرہ آخرت میں بھی میرا تو ہے۔ زندگیاں دو ہیں، ایک دنیا کی زندگی ہے، ایک آخرت کی زندگی ہے۔ اگر بندہ کہے رسول کی دنیا کی زندگی محمد کریم کی ہے تو آخرت کی کب شروع ہوتی ہے؟ آخرت تو ایمان کا حصہ ہے۔ آخرت کیا ہے؟ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ۔ دیکھنا پانچواں رکن جو ایمان کا ہے لوگوں، وہ تو آخرت پہ یقین ہے، موت پہ یقین ہونا چاہیے۔ موت اللہ پر پہلا قدم ہے، موت جو ہے آخرت کا۔ دنیا والوں کو سمجھایا لوگوں آؤ دیکھ لو یہ موت آ رہی ہے، فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین۔ اللہ جب تک زندہ رکھا ہے اپنی فرما برداری میں زندہ رکھنا۔ اللہ توفنی مسلمہ، جب فوت کرنا تو اپنی فرما برداری میں، والحقنی بالصالحین، جب میری وفات کا وقت آئے تو نیک صالحین کے ساتھ قیامت کے دن اٹھانا۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابۃ الارض تاکل من ساته فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین۔ فرمایا ایک وقت ایسا آیا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وفات دے دی۔ یہ قرآن بتا رہا ہے، قضینا علیہ الموت، لفظ موت ہی ہے۔ محبوب کی موت کے بارے میں قرآن بتاتا ہے انک میت وانہم میتون۔ یوسف علیہ السلام کی موت میں قرآن بتا رہا ہے، یعقوب علیہ السلام کی موت بھی قرآن بتا رہا ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کی موت بھی قرآن بتا رہا ہے، یہ قبروں کے نشان بتا رہے ہیں۔ جنات کے بارے میں غیب کی اللہ پر عقیدہ رکھنے والوں، وہ جن کہتے ہیں اگر ہم غیب جانتے ہوتے تو مشقتوں اللہ پر مصیبت میں نہ پڑے رہتے، بلکہ ہمیں غیب کا پتہ نہیں تھا، لاٹھی نے بتا دیا۔ جس پہ سلیمان علیہ السلام لاٹھی لے کر کھڑے ہوئے تھے، دیمک نے چاٹنا شروع کر دیا لاٹھی کو۔ جب اللہ پر لاٹھی کمزور ہوئی تو پھر
پیغمبر زمین پہ آیا تو پھر اللہ اکبر دیکھ لیا جنات نے، وہ کہنے لگے یار ہم غیب جاننے والے نہیں تھے۔ اب سارے معاملات میں آپ زندگی کا خلاصہ لے لیں کہ محبوب کی زندگی اس دنیا میں آپ آئے گئے، آپ کے بعد جو خلفائے راشدین کا سلسلہ چلا گئے۔ پھر عقیدہ دیکھو، خود جوتوں سمیت اوپر پھرتے ہیں اور بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں وہ نیچے زندہ ہے، یہ عقیدہ ضعیف ہے۔ بس حدیثیں 2 بیان کر کے 3 بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ پہلی حدیث سنیں، ایک بڑھیا آئی میرے محبوب کریم کی خدمت میں آ کر کہتی اللہ کے محبوب یہ میرا معاملہ، یہ معاملہ، یہ معاملہ، وقت نہیں ہے شاید کرتے ہیں، تو آپ نے حل کر دیا۔ جب جانے لگی تو سوال کرتی ہے صحیح بخاری شریف کو کھول لیں، یہ تو اب میں آپ کے پاس آئی ہوں، اگر آپ کے بعد آؤں آپ کو نہ پاؤں۔ بھائی کا یہ عقیدہ تھا کہ آپ وفات پا جائیں گے۔ کیا عقیدہ تھا؟ فرمایا صدیق کے پاس آنا رضی اللہ تعالی، سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا اعلان آپ نے زندگی میں کر دیا، دنیا والوں کو بتایا کہ نبی کے بعد صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دوسری حدیث سنیں، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے معراج کرایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، معراج والی رات رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اکبر جاتے ہیں، معراج کرتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالی نے جنت کی سیر کرائی۔ کیا کرایا؟ اس میں آپ نے ایک بنگلہ دیکھا، محل دیکھا، اور اس محل میں جبرائیل سے پوچھا جبرائیل اللہ کے عرش کے نیچے جو خوبصورت بنگلہ ہے ساری جنت میں زیادہ خوبصورت ہے، یہ کس کا ہے؟ صحیح بخاری شریف کو پڑھے، جبرائیل فرماتے اللہ کے محبوب یہ آپ کا ہے۔ اچھا میں اپنے گھر کا وزٹ کر لوں؟ فرمایا ابھی آپ کی دنیا کی زندگی ہے، جب دنیا کی زندگی ختم ہوگی تو برزخ والی زندگی میں یہ محل آپ کو دیا جائے گا، آخرت والی زندگی میں یہ گھر آپ کو دیا جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے ہمارا عقیدہ ہے ہمارے محبوب جنت میں ہے۔ کہاں ہے؟ ان کا عقیدہ ہے کہ محبوب ہے تو زندہ۔ کبھی ان کا حال یہ ہے، کہتے ہیں یہ کرسی جو خالی ہے ادھر آ گئے، سرکار کی آمد مرا، آمد اس کی ہوتی جو پہلے نہ ہو، معلوم ہوتا ہے پہلے نہیں تھے ابھی آ گئے ربیع الاول میں۔ عقیدہ ضعیف ہے۔ اور آخری حدیث سنیں، پھر اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں کہ کون ہے سوائے ابلیس کے تو اس جہاں میں سبھی تو آنسو بہا رہے ہیں۔ سید محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں عمر یار محبوب کی زندگی میں ہم جمعے کے دن امی کے پاس جایا کرتے تھے، آپ کی امی سیدہ ام ایمن ہے۔ کون ہے؟ آپ بھی اپنی امی کو بھی یاد کیا کرو، پردیس میں بیوی کو تو روز فون کرتے ہو، آپ اپنی زندگی میں امی کے پاس جاتے تھے، نسبتی امی کے پاس۔ سبحان اللہ، ماں کی دعا اللہ تعالیٰ کی بلا کو، آفت و عذاب کو ٹال دیتی ہے۔ جمعے کو امی کے پاس گئے، ہر جمعے کو ساتھ صدیق و فاروق جاتے ہیں۔ جب آپ دنیا سے وفات پا گئے تو صدیق اکبر نے مشورہ کیا ہم بھی امی کے پاس اب جائیں، دو تو چلو چلے چلتے ہیں۔ صدیق جا رہے ہیں، ساتھ فاروق جا رہے ہیں رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ دو پہنچتے ہیں امی رونا شروع کرتی ہے۔ امی کیا کرتی ہے؟ امی رو رہی ہے، صدیق اکبر ان کو صبر کی آیات سناتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب ولنبلونکم حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین وبشر الصابرین۔ تو امی فرماتی ہے وہ صدیق و فاروق میں اسی لیے نہیں رو رہی کہ محبوب وفات پا گئے ہیں، وہ تو اللہ کا قانون ہے ہر ایک نے چلا جانا ہے، میں رو اسی لیے رہی ہوں کہ جب سے محبوب چلے گئے ہیں قرآن کا آنا بھی بند ہو گیا ہے، جبرائیل کا آنا بھی بند ہو گیا۔ یہ بات سنتے ہی صدیق رو رہے ہیں، فاروق رو رہے ہیں، امی رو رہی ہے۔ پھر عقیدہ بنا لو یہ وہی ربیع الاول ہے، اللہ اکبر، سوائے ابلیس کے تو
اس جہاں میں سبھی تو آنسو بہا رہے ہیں وتوکل علی الحی الذی لا یموت، توکل اس پہ کرو جس پہ موت نہیں ہے، باقی ہر ایک پہ اللہ نے وقت مقررہ بنا دیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صحیح العقیدہ بنا دے، اللہ ہمیں محبت رسول سے نواز دے، یا اللہ ہمیں اطاعت رسول کو ماننے والا بنا دے، عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری گوشوں کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے اللہ تمہیں خوش رکھے، یہ دعا کر چلے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس مملکہ سعودی عرب کو تا قیامت تک شاد و آباد فرما دے، اور ہمارے مکتب جالیات انیزہ کے تمام محسنین کو جزائے خیر سے نواز، اور ہمارے بھائی ابو محمد عبد الماجد صاحب کو حفظ اللہ تعالیٰ کو صحت والی زندگی نصیب فرما، ان کے والد گرامی کو بھی صحت نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کے نیک ارادے نیک مرادیں پوری فرما دے، یا اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما۔ جتنی لوگ قرض دار ہیں ان کے قرضے اللہ قرضوں سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، جن بہنوں کے بھائی نہیں انہیں بھائی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔